انشاءاللہ برکت دے. آئے میرے ساتھ نکالے یرمیہ کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 16 آیت. یہ اسرائیل قوم کی نافرمانی کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ ہر بار خدا کی نافرمانی کیوں کرتی تھی. جی خدا کی زندگی بخش پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب 7واں باب 16ویں آیت. بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا. کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپا کر مجھے غضبناک کریں. خداوند فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی روسیائی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میرا قہر اور غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں. آمین آمین. Thank you sister, God bless you. میرے عزیزو آج جو ہم نے خدا کا کلام پڑھا ہے لکھا ہے بس تو ان کے لیے دعا نہ کر. جب بس کا لفظ آتا ہے یا اب کا لفظ آتا ہے تو یہ ایک سوالیہ فکرہ ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اپنے بندہ یرمیہ کے وسیلہ سے کہ بس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر کیونکہ میں تیری نہیں سنوں. کیوں خدا کہتا ہے؟ کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل جو ہے یہ خدا کی وہ نافرمان قوم ہے جو بار بار گردن کشی کرتی ہے, بار بار بتوں کی پوجا کرتی ہے, غیر معبودوں کے لیے تباہی کرتی ہے. اور خدا اس قوم سے بیزار ہو کے کہتا ہے اور جو یرمیہ ہے اس کو کہتے ہیں رونے والا نبی. یہ ہر وقت آنسوؤں سے دعا کرتا ہے جیسے کہ میں آنسو سے ہی دعا کرتا ہوں. میری دعا کا آغاز آنسو سے ہی ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے. یرمیہ یہ درد اور یہ بوجھ لگتا ہے اور یہ بلند آواز سے خدا سے دعا کرتا ہے, ان لوگوں کے لیے منت اور سماجت کرتا ہے کہ اے خداوند ان لوگوں کے گناہ معاف کر. موسیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ جب کوہ سیون پر گیا تو لکھا ہے کوہ سینا پر وہ خدا کے 10 احکام لینے کے لیے جب اس پہاڑ پر سے 40 دن گزر جاتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم بیزار ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ناممکن ہے کہ موسیٰ واپس آئے گا. اب ہارون سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا, ہمارے لیے ایک خدا بنا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں اور اس کی ستائش کریں. ہارون کیونکہ موسیٰ کا معاون تھا, موسیٰ کا بھائی تھا, اس نے لوگوں کو جب اس طرح بڑبڑاتے دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جتنا سونا آپ لوگ کے پاس ہے وہ سارا جمع کر دو. کسی کی بالیاں تھی, کسی کے کانٹے تھے, کسی کی رنگز تھی, جو کچھ بھی ان کے پاس انہوں نے اس کے لیے ایک دیوتا بنایا اور جب دیوتا بنایا تو اس کی پرستش کرنے لگے. تو موسیٰ جب واپس آتا ہے تو ان لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھتا ہے, ان کے آگے جھکے دیکھتا ہے, ان کی پرستش کر رہے ہیں. تو موسیٰ
नाराज हो जाता है और खुदा का गज़ब इलाही उन लोगों पर भड़कता है। पर मूसा फिर भी खुदा से इंतजार करता है, बुलंद आवाज से, बाप इनके गुनाह माफ कर। अगर तू इनके गुनाह माफ नहीं करेगा तो फिर मेरा नाम किताबे हयात से मिटा दे या इनके गुनाह माफ कर। मैं इसी तरह खुदा सलीब पर आके मेरे लिए अपना लहू बहाता है ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। पर दुआ खुदा यिर्मयाह से कहता है, अब तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर, क्योंकि मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा, मैं तेरी शफाअत नहीं सुनूंगा, क्योंकि इनके दिल मुझसे दूर हैं। निकाले मेरे साथ हवाला यशायाह की किताब और उसका 29 बाब और उसकी 13 आयत में पढ़ेंगे। यशायाह की किताब और उसका 29 बाब 13 आयत में लिखा है, बस खुदा फरमाता है, क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी नजदीकी चाहते हैं और होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। दुआ तो ये करते हैं हर संडे, हर वेडनेसडे, थर्सडे, कम इन द मीटिंग्स, दुआ में आते हैं, बस ये खुदा की नजदीकी को चाहते हैं, बस ये खुदा की खुरबत को चाहते हैं। ये कौम, ये उम्मत जो है, होठों से तो मेरी ऊपर से ताज़ीम करते हैं, ऊपर से हालेलुया के नारे लगाते हैं, पर इनके दिल मुझसे दूर है, इसलिए मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा। क्योंकि ये कौम गद्दार कौम है, ये कौम नाफरमान है, इसलिए मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा। याद रखें, बाइबल हमें सिखाती है कि जिनके दिल एक बार बात हो जाते हैं, जो खुदा को एक बार कबूल कर लेते हैं, फिर उन्हें वापस लौटना नहीं। उनकी मंजिल आगे की तरफ है, उन्हें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। पर जब हम दुआ करते हैं किसी बीमार की, तो बाइबल में लिखा है, शागिर्द जो थे वो एक मरीज पर दुआ कर रहे थे, तो वो मरीज शिफा नहीं पा रहा। 2 कंसेप्ट उसके अंदर थे, शिफा क्यों नहीं पा रहे। वो यीशु के पास वापस लौट कर आते हैं और कहते हैं, आका ऐ रब्बी, इस बीमार ने शिफा नहीं पाई, रीजन क्या है, वजह क्या है? उसने कहा, अभी भी तुम्हारे अंदर ईमान की कमजोरी है। कम इत्तेकादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, अपनी कमजोरी का इकरार किया। उन्हें कहा, मेरे आका तू सच कहता है, तो दुरुस्त है कि हम कम इत्तेकाद हैं, हमारे अंदर वो ईमान नहीं है जो तू चाहता है कि हमारे अंदर पुख्ता और नुस्खा ईमान हो। अब खुदावंद मेरे खुदा मेरी कम इत्तेकादी का इलाज कर। हालेलुया। समटाइम दुआ करने वाले का इत्तेकाद भी कम ही होता है, इसलिए शिफा नहीं पाते। और समटाइम जो आगे दुआ को रिसीव कर रहा है, रिसीव करने वाला भी ईमान रखता है। एक शख्स था जिसका बेटा बीमार था और उसने आके यीशु से दरख्वास्त की, क्या बाप है यीशु, मैं मिन्नत करता हूँ कि मेरा बेटा शिफा हो, मेरा बेटा बनने को, पर मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे जाए। मैं बोला आपको नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा,
کیا تیرا بیٹا زندہ ہے؟ وہ شفا پا جائے گا۔ جب وہ راستے ہی میں جا رہا تھا تو کچھ لوگ اسے راستے میں ملے جس شخص کا بیٹا بیمار تھا، تو اسے خبر ملی کہ تیرا بیٹا شفا پا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جب وہ راستے سے گھر پہنچتا ہے تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ اس نے شفا کس وقت کس ٹائم پائی۔ اس نے کہا تقریباً تیسرے پہر کے قریب یہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا، کھڑا ہو گیا، یہ شفا ہوا۔ تو اس نے کہا اس پہر کے اندر میں یسوع سے بات چیت کر رہا تھا، میں یسوع سے درخواست کر رہا تھا کہ اے باپ، اے یسوع میرے بیٹے کے لیے دعا کر کہ وہ شفا پا جائے، کیونکہ اس شخص کا ایمان تھا کہ یسوع یہی سے کہہ دے تو میرا بیٹا شفا پائے گا، کیونکہ ایمان بائبل میں لکھا ہے خدا نے جتنے بھی معجزے کیے ہیں اس نے فرمایا بیٹی جا، تیرے ایمان نے تجھے خدا نے کبھی بھی اپنے سے اس نے ہمیشہ کہا بیٹی جا، تیرے ایمان نے تجھے، بیٹی جا، تیرے ایمان نے تجھے۔ تو ایمان رکھنے والا اور ایمان لانے والے کے درمیان بائبل کہتی ہے یہ معجزے ہوں گے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ یہ جو ایمان لائے ہیں، اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع نام میں شفا ہے تو میرا ایمان ہے چاہے بندے امریکہ میں کیوں نہ ہو، جہاں مرضی دنیا کے کونے میں ہو، آپ کی دعا سنی جائے گی، فقط اس کا ایمان ہو۔ ہاللیلویا۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے بڑی دعائیں ایسے کی ہے، موت کے اوپر مجھے کالز آئی ہے ڈفرنٹ حالاتوں سے کہ آپ نے جب دعا کی تو میں نے شفا پائی، کیونکہ جب کنیکٹنگ ہو جاتا ہے، ایک ہونا نہایت ضروری ہے، رابطہ خدا کے ساتھ دونوں کا متفق ہونا نہایت ضروری ہے۔ جب پادری جو لالا دعا کی تھی تیرا ایمان بھی آدھی کی وہ کیا کرے، پھر خدا سے کہتا ان لوگوں کے لیے دعا نہ کرنا، نالے دعا بھی کرانی ہے تے نالے تندرست بھی کرنا ہے، نالے بابیا کو بھی جانا ہے تے نالے دعا بھی کرانی ہے۔ پھر خدا ان سے کہتا ہے ان لوگوں کے لیے دعا میں تیری نہیں سنوں، میں تیری منت بھی نہیں سنوں، میں تیری شفاعت بھی نہیں سنوں۔ ویسے لوگوں کی دعا بائبل میں لکھا ہے پھر اس کی دعا بھی جو ہے نا وہ نہ ملی جائے، وہ بھی پھر خدا نے بنائے ہیں، خدا نے بنائے ہیں۔ خدا نے ابلیس کو تخلیق نہیں کیا تھا، خدا نے اسے ایک اچھا اور خوبصورت فرشتہ بنایا تھا، پر جب اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تب پھر خدا نے اسے نیچے گرا اور ساتھ اس کی فوج اور اس کے فرشتوں کو بھی نیچے گرا۔ میرے عزیزو، دعا کے لیے دونوں کا متفق ہونا ہے۔ اگر آپ دعا کرواتے ہیں تو ایمان رکھیں، بائبل میں لکھا ہے تیرے اندر اگر ایمان ہے رائی کے دانے کی برابر۔ یہ رائی کا دانہ میں نے دیکھا ہے، میں یوز کرتا ہوں، آئی ایم کوک شیف، تو میں کوکنگ میں یوز کرتا ہوں رائی کا دانہ۔ وہ رائی کا دانہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتے، اتنا چھوٹا دانہ ہے، اور یہ بیجوں میں سب سے چھوٹا بیج ہے۔ کہتا تیرے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر تو پہاڑ کو کہہ کے اوپر کے سمندر میں جا کے تو ممکن ہے پہاڑ کیسے ڈر سکتا ہے، اور پہاڑ کو بنانے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے۔ پہاڑ بھی اس خدا کا حکم مانتے ہیں، پانی نباتا تمام چرند پرند سے لے کے جانور تک خدا کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم مانتے ہیں۔ نوح کے وقت میں بھی ہاتھی نے، شیر نے، تمام جانوروں نے یسوع کا کہنا مانا، خدا کا حکم مانا،
और वो सब कश्ती में, और नूह ने उनके लिए दुआ है। लेकिन जानवर कश्ती में दाखिल हो गए थे, और वो जो इंसान थे जिनका तकब्बुर, जिनका घमंड अपने धन दौलत पर, जिनका तकब्बुर, जो अपने आप को बड़े आलम, जो अपने आप को बड़े दानिशमंद समझते थे, वो सब के सब उस पानी के अंदर गर्क हो गए। और सिर्फ 8 जने बची जो खुदा से गया। तो याद रखें, दुआ के दोनों का मतभेद होना जरूरी है, दोनों का राबता, कॉन्टैक्ट होना एक दूसरे से नहायत जरूरी है। कि जब हम दुआ करें तो आपके अंदर ईमान होना चाहिए कि जो कुछ दुआ में हमने मांगा है, और यकीन रखोगे वो तुम्हें मिल गया है, ये यकीन रखना है। ईमान जो अनदेखी चीजों का सबूत है, ईमान से हम उन चीजों को देखते हैं। अब्राहम को क्यों हम ईमानदारों का बात है? उसका ईमान था कि अगर खुदा ने मुझे पैगाम दिया तेरे यहाँ औलाद होगी तो होगी। ईमान उसका ये था कि खुदा मुझे बेटा देगा। सारा को खुदा ने कहा तेरे यहाँ औलाद होगी, और वह रेत के सर्रों की मानद होगी। अगर तू गिन सकता तो गिन ले, अगर सर के बाल गिन सकता तो गिन ले, अगर रेत के सर्रे गिन सकता तो गिन ले, और तेरे यहाँ औलाद लाजुम होगी। इब्राहिम ईमान रखता है। सारा हंस पड़ो, खुदा मुझे कैसे हो सकता है? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मेरे अंदर औलाद पैदा करने की ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है। पर इब्राहिम ईमान रखता था, उसने कहा मैं तेरे लिए पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता हूँ। खुदा ने इब्राहिम के लिए 25 साल के बाद उसको इज़हाक दिया, उसके ईमान की आजमाइश हुई, और वो ईमान में पूरा हुआ। 25 साल के बाद उसकी दुआ का जवाब दिया। और अगर हम जैसे होते, हम कहते और छोटे जी को और सानू ने पाले पूरा साल हो गया ये दुआ करते, खुदा साड़ी इंतजार करना है, ईमान रखना है, खुदा पर भरोसा रखना है, और खुदा के कहने पर आपने भरोसा रखना है कि जो दुआ मैंने मांगी है, जो दुआ हमने मुतबिकों का की है, मेरा ईमान है कि हमने वो रिसीव कर ली है, वो हमें मिल गई। वो ख्वाहिश आपके अंदर जन्म लेना शुरू हो जाएगी, वो शिफा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी, तो आपने उसको रिसीव कर लिया। जब हम उससे पा लेते हैं तो खुदा से मुझसे आमीन। तो आपने जो दुआ कर ली है वो मुतबिकों पे कर ली, ठीक है? और हमारा ईमान पुख्ता और नुस्खा ईमान होना चाहिए। आमीन। God bless you.